خوارج کون تھے؟ دیکھو خوارج وہی لوگ تھے نا، خوارج ہو گئے یا شیعان یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، انہی سے نکلا ہوا ایک گروہ تھا خوارج۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا جب ثالثی کا وہ فیصلہ ہونے والا تھا تو اس وقت یہ نکل گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج کے بہت سے فرقے ہیں، شیخ عبد القادر البغدادی اصفرائین نے ان کی 20 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں دو بڑے فرقے ازارقہ اور اباضیہ ہے۔ ازارقہ فرقہ میں نے پہلے اس کا بانی کا نام بتایا تھا نا، نافع بن ازرق اس کا بانی تھا، اور اباضیہ فرقہ کا بانی جو تھا نا وہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس تھا، عبداللہ بن عباس تھا، اور اس ٹھیک ہے نا، اور اس کے ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے نام وغیرہ۔ نمبر 1، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس اور اپنے تمام مخالفین کو وہ کافر قرار دیتے تھے، معاذ اللہ۔ کون؟ یہ خوارج، یہ اس کو کافر قرار دیتے تھے۔ اور حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو لائق احترام اور توقیر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ انہی کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیات ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے مخالفین کافر ہیں، یعنی جو ان کے مخالفین ہوتے وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور ان سے قتال جائز ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، ان کے زیر قبضہ لاکھ دارالحرب ہے، ان کی بچوں عورتوں کو بھی قتل جائز ہے۔ ان کے لیے وہی دو ہی راستے ہیں، یا تو خوارج کی سوچ کے مطابق اسلام میں آ جائے، یا پھر تلوار سے ان کا مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم سب ان کی نزدیک، اور جتنے صحابہ کرام تھے معاذ اللہ ان کی نزدیک کافر تھے، ان سے قتال کرنا جائز تھا، ان سے قتال کرنا دارالحرب تھا، ان کی عورتوں کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنانا ان کے ہاں یہ جائز تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو شخص جنگ میں شریک نہ ہو، چاہے وہ ان کا ہم عقیدہ کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب کافر اور باہ القتل ہیں، خواہ عورتیں ہو یا بچے ہو یا بیمار ہو یا ضعیف ہو، ایک ہی عقیدہ بھی ہے۔ نمبر 4، ان کے مخالفین کی بچی بھی جہنم میں رہیں گے اور ان کا خون حلال ہے۔ نمبر 5، زانی کے لیے حد رجم نہیں، اور پاک دامن مردوں پر تہمت لگائی جائے تو حد قذف نہیں ہے، صرف عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر حد قذف ہے، یہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے۔ نمبر 6، یہود و نصارہ مجوس کا قتل حرام ہے، یہود و نصارہ اور مجوسوں کا قتل حرام ہے، چاہے وہ اہل ذمہ میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7، اور انبیاء سے بھی صغیر و کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کفر بھی، نعوذ باللہ۔ بس چونکہ یہ خوارج ہے تو ان کے اس طرح کے عقائد جو ہے نا وہ پھر انہوں نے پیدا بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ خوارج آج کل کہاں پہ مطلب زیادہ ہے ان کا خوارج کا وجود نہیں ہے آج کل۔ ہاں اگر ایسا ہو مثال کے طور پر کہ کوئی ایک اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے خلاف کوئی اس طرح، یعنی جس طرح داعش ہے نا، داعش آج کل کے دور میں، یہ داعش پر بالکل جو ہے نا ان کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان کے خوارج پر، کیونکہ وہ بھی بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے وہ داعش والے۔ ہاں، اور وہ اس لیے نا کہ ابھی جو فی الحال طور پر افغانستان میں ایک اسلامی سیٹ اپ اور ایک حکومت بنی ہے، یہ ان کے خلاف بھی اپنی کارروائی وغیرہ کرتے، حالانکہ ابھی تو وہاں پر اسلامی نظام ہے، پورا سیٹ اپ ہے، جنگ بندی ہے، پھر کس چیز کی آپ اسلام کا نعرہ وغیرہ یہ لگاتے ہو اور کس چیز میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہو؟ تو یہ آج کے خوارج میں سے ہے، کیونکہ خود کو مسلمان کہتے ہیں پکی مسلمان، اور باقی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، لہذا یہ ان کے ہاں جی یہ ان کی ایک موجودہ وہ مثال بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سر ابھی تو زیادہ تر ان کا وہ ختم ہو گیا ہے، تقریباً ختم ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ پائے جاتے ہیں نا، جس کا آج کل ان کا وجود تاجکستان اور اس طرح افغانستان کے بعض یہ ننگرہار علاقوں میں ادھر تک پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔